بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل عزت احترام علماء کرام اور معزز حاضرین، آج کی محفل اچھے عقیقہ کی مناسبت سے ہے جو کہ ایک سنت عمل ہے، اور اسی نسبت سے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے، اور کوئی دنیاوی غرض نہیں، ایک دینی غرض ہے۔ اور جب کوئی مجلس اور جب کوئی محفل اور جب کوئی نشست اور جب کوئی اجتماع دین کی نسبت سے ہو تو وہ اجتماع تمام شرکاء کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اس اجتماع کی برکت سے اللہ تعالیٰ مولانا مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ایک جوان تھے اور ایک مجاہد تھے اور صحابہ کرام کے دیوانے اور پروانے تھے، کل بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ایک جلسے میں شرکت فرمائی، اور ان کی آخری دعا شاید قبولیت کے لمحات تھے۔ اللہ سعادت والی زندگی عطا فرما، شہادت والی موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت والی زندگی تو دی کہ انہوں نے ساری زندگی جو ہے صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا، حضور کے دیوانے اور پروانوں کی شان کو بیان کیا، اور ساری زندگی اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا فرمائی، قبول فرمائی، تو اللہ نے شہادت کی موت بھی نصیب فرمائی۔ ہمیں دکھ ضرور ہے، ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے مجاہد ہم سے جدا ہو گئے، ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فخر بھی ہے کہ الحمدللہ صحابہ کرام کے اور ان مجاہدین کا جو سلسلہ آج تک چل رہا ہے اس صف میں ہمارے بھائی ایک شامل ہو گئے۔ اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے والد محترم بھی ہمارے پنڈی اسلام آباد کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے علمی شخصیت تھی۔ انہوں نے ماشاءاللہ تاریخ مکہ مکرمہ، تاریخ مدینہ منورہ اور اس کے علاوہ بہت علمی کتابیں لکھی ہیں، تحقیقی کتابیں لکھی ہیں۔ میں نے تاریخ مکہ، تاریخ مدینہ پر بہت کتابیں پڑھی ہیں، بہت مطالعہ کیا ہے، لیکن جس طرح تحقیقی انداز میں ان کے والد محترم نے مولانا عبدالمعبود صاحب نے کتابیں لکھی ہیں، اس کا بدل کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی حال ہی میں آج کل ان کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو تک پہنچا دیا، اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے اور دونوں کو اپنے شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ طریقے سے دین کی خدمت کی۔ اور یہ محفل جو عقیقہ نسبت ہے، عقیقہ ایک سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کا ایک ایک عمل، ایک ایک حصہ، ایک ایک جز جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ پیدا ہونے سے لے کر انسان کے آخری لمحہ تدفین تک جو زندگی کے مراحل آتے ہیں، بہاریں آتی ہیں، خزائیں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کے ایک ایک مرحلے کو بیان فرما دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھتے نہیں، دیکھتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے اصول بنا دیا، اسوہ حسنہ بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اس کے کیا حکام ہیں، بچہ جوان ہوا، اس کے کیا حکام ہیں، اور زندگی کے ایک ایک موڑ کے اوپر کیا حکام، کیا طریقے، کیا اصول حضور نے ہمیں بتلائے ہیں، ایک ایک چیز قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، تو سب سے پہلے کیا کریں، اس کے کان میں اذان اور اقامت کریں۔
دائیں اذان، دائیں کان میں اذان، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، اور بائیں کان میں اقامت، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو۔ اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اذان بھی نہیں کہتے، اقامت بھی نہیں کہتے، ڈائریکٹ اللہ اکبر کیا کہتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پیغام دے دیا تھا کہ تمہاری اذان بھی ہو چکی ہے، تمہاری اقامت بھی ہو چکی ہے۔ اذان اور اقامت کے بعد نماز شروع کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چند لمحے، یہی تمہاری زندگی ہے، چاہے وہ 100 سال کی ہو چاہے وہ 50 سال کی ہو۔ ہم میں سے 60 سال والے بھی بیٹھے ہیں، 70 سال والے بھی بیٹھے ہیں، 40 سال والے بھی بیٹھے ہیں، 20 سال والے بھی بیٹھے ہیں، 10 سال والے بھی بیٹھے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ تمہاری زندگی کی جو ہے سال گزرے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، تو وہ کہے گا کہ پتہ نہیں، آنکھ جھپکنے میں زندگی گزر گئی۔ پہلے سوچتے تھے کہ کیسے 40 سال 20 سال 30 سال نوکری پوری کریں گے، اور جب 30 سال 40 سال پورے ہوتے ہیں تو ریٹائرمنٹ آ رہی ہوتی ہے تو پھر سوچتے ہیں نوکری کیسے ختم ہو گئی، 40 سال کیسے پورے ہو گئے، 30 سال کیسے گزر گئے۔ ساری زندگی اسی طرح ہے۔ تو یہ زندگی کے جو لمحات ہیں وہ یہی ہیں۔ اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب جماعت کھڑی ہونی ہے، نماز ہونی ہے۔ یہ بیچ کی زندگی میری اور آپ کی زندگی ہے۔ اور پھر حکمت یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات آئی۔ اللہ اکبر، بیٹا بیٹی سب سے بڑے کون ہیں؟ صرف اور صرف اللہ۔ یہ جو دنیا میں ایک آنے والی زندگی ہے اس میں ممکن ہے تمہیں لوگ بہکاوا دے دیں، میری دکان بڑی ہے، میری فیکٹری بڑی ہے، میری کرسی بڑی ہے، میرا عہدہ بڑا ہے، اور لوگ تو یہاں سے ابھی آگے چل کے درباروں میں جاتے ہیں، یا جس کی زمانے میں بت پرستی ہوتی تھی اس کے اوپر فخر کرتے تھے۔ ایک قوم کہتی تھی میرا بت بڑا ہے، دوسری قوم کہتی تھی میرا بت بڑا ہے۔ تو یہ بڑھائی کے بڑی باتیں ہوا کرتی تھی۔ تو بچہ اور بچی پیدا ہوتے ہی اللہ کے محبوب نبی نے یہی تعلیم دی کہ آج ہی اس کے کان میں ڈال دو، بڑھائی صرف اور صرف ہے تو اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی سکھا دیا۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی بڑھائی کے ساتھ ساتھ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی پیغام پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی بچے کی جو ہے نا 2-4 دن گزرتے ہیں تو دوسرے احکام شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں۔ تو 7 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچے کے حوالے سے احکامات دے دیے۔ بھی بچہ پیدا ہوا، اب اس کے 7ویں دن عقیقہ کرو۔ اور مسئلے کے طور پہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچہ اگر دن کے ٹائم مغرب سے پہلے پیدا ہو جائے، جیسے آج مثال کے طور پہ ہفتے کا دن ہے، آج ہفتے کے دن اگر بچہ پیدا ہوگا مغرب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ آج یہ بچہ ہفتے کے دن پیدا ہوا، تو اس کا عقیقہ بنے گا جمعے کے دن، اس کا عقیقہ بنے گا 7ویں دن یعنی جمعے کے دن۔ لیکن اگر آج ہفتے کے دن مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا، ہمارے معاشرے میں ہمارے عرف میں کہتے ہیں یہ بچہ کب پیدا ہوا؟ ہفتے کے دن پیدا ہوا۔ لیکن شرعی اعتبار سے مغرب کے بعد جو بچہ پیدا ہو وہ بچہ ہفتے کے دن نہیں پیدا ہوا، بلکہ مغرب کی بعد تاریخ اتوار کی شروع ہو گئی، تو ہم یہ کہیں گے شرعی اعتبار سے کہ یہ بچہ اتوار کو پیدا ہوا، لہذا اس کا عقیقہ کب ہوگا؟ ہفتے والے دن۔ اب 7 دن پورے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ ہفتہ بھی خیریت سے گزر گیا، اتوار بھی خیریت سے گزر گئے، اسی طرح پیر منگل بدھ جمعرات ہفتے کے 7 دن الحمدللہ خیریت سے گزر گئے۔ تو اللہ نے اللہ کے محبوب نبی کی طرف سے اس بچے کے حوالے سے مزید باتیں احکام آ گئے کہ بھئی 7 دن جو ہفتے کے تھے وہ خیریت سے گزر گئے، اور شکرانے کے طور پہ نمبر 1 عقیقہ کرو۔ بچہ ہے
تو 2 بکرے، بچی ہے تو 1 بکرے، سال عمر قربانی والی شرائط۔ اور یہ جانور ذبح کرو، قربانی کی طرح اس کے 3 حصے کرو، یہ سنت عمل ہے۔ 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال میں، ایک حصہ اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے رشتہ داروں میں، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ اگر قریب میں کوئی مدرسہ ہے، دینی مدارس کے طلبہ اس کے بہترین مصرف، تو اس ترتیب سے 3 حصے کر کے سب کو اپنی خوشی میں شامل کرنا ہے۔ عقیقے کے ساتھ یہ بھی سنت عمل ہے کہ اس دن بچے کے سر کے بال اتار لیے جائیں، اس طرح پھیر دیا جائے، اور اس کے سر کے بال صاف کر کے اس کے بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی یا اس کی قیمت وہ بھی صدقہ کر دیں، یہ بچے کا صرف صدقہ ہو جائے۔ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچے کو آفات سے، بلیات سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سنت ہے کہ پھر 7ویں دن بچے کو باقاعدہ غسل بھی دیا جائے، صابن سے، زعفران سے، خوشبو سے، کسی بھی چیز سے اس کو غسل دیا جائے، اس کو خوشبو لگائی جائے، یہ ساری چیزیں سنت عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام بھی رکھ لیں، نام بھی اچھے رکھیں، بجائے فنکاروں کے، اداکاروں کے اور بجائے الٹے سیدھے نام رکھنے کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا کہ سب سے پسندیدہ اور اچھے اور بہترین نام یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام منتخب کریں، اس کے ساتھ عبد لگا دیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد السلام، عبد الکریم، اس طرح کے نام سب سے زیادہ پسندیدہ۔ اس کے بعد پھر انبیاء کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، صدیقین کے نام ہیں، شہداء صالحین کے نام، اچھے نام رکھنا۔ فضول اور بے مقصد نام رکھنا یہ ہمارا رواج بنتا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ نیٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں، نیٹ پہ قرآن حدیث ہے، آپ کے پاس آپ کے دائیں بائیں اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، علماء، فضلاء، فقہاء، مفتیان کرام موجود ہیں۔ آپ کوئی دیار غیر میں تو نہیں رہتے کہ 200 کلومیٹر سفر کر کے جائیں گے، مسجد ڈھونڈیں گے، کوئی مولسم ڈھونڈیں گے، پھر آپ سے اٹھ کے مشورہ کریں گے۔ آپ کے تو ہر 2 قدم پہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، عالم ہے، اب تو فون نمبر ہے، موبائل نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، 1 منٹ میں آپ مشورہ اور رائے لے سکتے ہیں۔ نام بھی اچھے رکھیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور نام اچھے رکھے جائیں، پیارے نام رکھے جائیں۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ، بڑی حکمت حکیم الامت، میرے مدرسے کی نسبت بھی انہی سے ہے، واقعی امت کہیں گئے تشریف عقیقہ کے موقع پہ تشریف لے گئے تو بتایا کسی نے کہ بچہ ہمارا بیمار رہتا ہے، نام کیا ہے؟ فرمایا نام اس کا کلیم ہے۔ تو کلیم کے عربی کے اندر معنی کے اعتبار سے اس کا معنی بولنے والا بھی ہے، اس کا معنی بیمار اور زخمی بھی ہے، زخمی بیمار۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے نام ہی ایسا رکھا کہ وہ بیچارہ ہر وقت تکلیف میں ہے، تو اس کا نام کلیم کے بجائے رکھ دو سلیم، سلامتی والا۔ کلیم کے بجائے اس کا نام رکھ دو سلیم، سلامتی والا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نام جیسے رکھا، ان کے والدین کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے الحمدللہ نہ اس کو بخار، نہ اس کو بیماری، نہ اس کو تکلیف، نام بھی اچھے رکھنے چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات ختم نہیں فرمائی، یہ بچہ ہے چھوٹا سا، اب آپ نے اس کے جو اللہ کے حکم کے مطابق احکامات تھے وہ پورے کر لیے۔ اس کے بعد اس بچے کی اچھی تربیت کریے، جب بچہ بڑا ہو جائے اس کو قرآن کی تعلیم دو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو اسلام کی تعلیم دو، اس کو اللہ کے احکام، حضور کی اسوہ طاعہ، حضور کی سیرت طیبہ اس کو پڑھوا۔ اور جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کی فکر کرو، مناسب اور اچھی جگہ اس کی شادی کرو۔ تو یہ سارے مراحل ہیں، اگر ہم بچوں کی آج تربیت اچھی کریں، خدا کی قسم یہی بچے کل آپ کی خدمت گزار بن جائیں گے۔ اس لیے کہ اسلام میں جو تعلیمات ہیں وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ جو ہم باہر کی دنیا کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں، امریکہ، یورپ اور فلانا سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے۔ یہی تربیت یافتہ لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جہاں علم اور اس کے سائنس اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہی لوگ ہوتے ہیں کہ بوڑھے والدین کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں پھینک آتے ہیں کہ بھی ہم سے 1000 5000 لے لو، ہم ہماری جان چھڑاؤ۔ نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم ان کو پال سکتے ہیں، نہ ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن نے تو یہ تعلیمات دی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھائیں گے تو، قرآن سکھائیں گے تو قرآن وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
تمہارے کندھے ادب سے، احترام سے، عقیدت سے، محبت سے والدین کے سامنے ہر وقت جھکے ہوئے ہونے چاہیے، یہ سکھایا گیا۔ اور ہر وقت دعائیں بھی کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جب میں چھوٹا سا تھا جس طرح انہیں مشکل میرے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا، پیار کا معاملہ فرمایا، میں نہ پیشاب کر سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، میں پیشاب پخانے میں لت پت بھی ہو جاتا، مجھے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی قدرت نہیں تھی، میرے ماں باپ نے اس وقت بھی میرے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا مولا، جس طرح انہوں نے اس عمر میں میرے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا، اب میں یہی دعا کرتا ہوں یا اللہ تو ان کے ساتھ مجھے وہی رحم کا معاملہ فرما، کرم کار فضل کا معاملہ فرما۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤ، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ امریکہ میں ایک نوجوان مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے سے پہلے جیسے وہاں کا رواج تھا، اس نے اپنے بوڑھی والدہ کو گھر سے نکال دیا بیوی کی وجہ سے، یہ گھر میں پڑی رہتی ہے، پھو کرتی رہتی ہے، کھانستی رہتی ہے، کبھی اس کو پیشاب آ رہا ہے، کبھی اس کو بھوک لگ رہی ہے، میں تو تنگ آ گئی ہوں، اس کو نکالو۔ بیٹے نے نکال دیا ماں کو، اس کو چھوڑا، اور کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی توفیق دی، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد جب اس نے قرآن پاک کو پڑھا، حدیث کو پڑھا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں باپ کو راضی کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ جب یہ ساری تعلیمات پڑھی تو وہ اپنے ماں کے پاس جانے لگ گیا، وہاں جاتا، ان کے پاس بیٹھتا، ان کو تیل لگاتا، ان کی خدمت کرتا، ان کی دیکھ بھال کرتا، اور کرتے کرتے کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی ماں کو اپنے گھر واپس لیا۔ اس کی ماں حیران ہو گئی کہ بیٹا تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں نے تو مجھے اٹھا کے گھر سے نکال دیا تھا اور آج تم مجھے اپنے گھر لائے ہو، ہر وقت میری خدمت اور مجھے میری دیکھ بھال کرتے رہتے، کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ اماں میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، مسلمان ہو گیا ہوں، اور اسلام کے اندر، مسلمانوں کی تعلیمات کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ میں اگر آپ کو راضی کر گیا تو میرا رب بھی مجھ سے راضی، میرا رب مجھے جنت عطا فرما دیں گے، اگر میں نے آپ کو راضی نہیں کیا تو میری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو اس لیے میں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ کر رہا ہوں۔ وہ ماں سیدھی سادھی بھولی والی بوڑھی اماں کہیں بیٹا اتنا اچھا دین، اتنا اچھا مذہب، پھر مجھے بھی وہ دین سکھا دو، کلمہ پڑھا مسلمان ہو۔ ہمارا دین تو ایسا دین ہے، ایک ایک لمحے او قبر کے تک ایک ایک حکم ہمیں بتلایا۔ بہرحال یہ مجلس دین کی نسبت سے تھی، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو، علی اختر صاحب کو جزائے خیر دے کہ خیر کے کاموں میں یہ ذریعہ بن جاتے ہیں، اگرچہ یہ اصل دعوت کا پروگرام ہے، کھانے پینے کا پروگرام ہے، جس میں تھوڑی تاخیر بھی ہو رہی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اس دعوت کو خیر کا سبب بنا دیا۔ الحمدللہ آپ نے حضرت قاری صاحب سے اتنا پیارا قرآن سنا، مزہ آ گیا الحمدللہ۔ پھر حضرت قاری صاحب کی ماشاءاللہ حمد و نعت کی محفل، وہ بھی الحمدللہ، یہ ساری، اور پھر مولانا کا بیان، یہ ساری چیزیں خیر والی ہیں، برکت والی ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہم آتے آپس میں گپے لگاتے، ہاں سیاست کی باتیں کرتے، الٹی سیدھی باتیں کرتے، کھا پی کے چلے جاتے، لیکن انشاءاللہ یہ مجلس اب ہم سب کے لیے خیر کی مجلس، برکت کی مجلس، رحمت کی مجلس، دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہماری بچی کو، ہماری بھتیجے کو اللہ تعالیٰ جو ہے خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے تمام حاضرین کو اللہ دونوں جہانوں کی خیریں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گھر میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک صالح نبینا اولاد، بچے اور بچیاں خیر و برکت والی عطا فرمائے، اور خاص طور پہ اللہ تعالی ہمارے بزرگ شخصیت مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب جو ہم سے کل جدا ہو گئے ہیں، اور ابھی ان کا نماز جنازہ ہے، قاری صاحب کو میسیج بھی آ گیا ہے کہ جنازہ پارلیمنٹ ہاؤس کے بجائے آپ 12 میں منتقل ہو گئے ہیں، آپ 12 میں جنازہ ہوگا انشاءاللہ۔ وقت تقریباً وہی ہے، اس میں شاید کوئی چینجنگ آئے گی تو بتا دی جائے گی، لیکن تقریباً ٹائم وہی ہوگا، تو آپ 12 منتقل ہمارے جنازہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے میرے بھائی جن کے جنازے میں شرکت کی برکت سے وہ تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔
ایسے لوگوں کی جنازوں میں شرکت سے اللہ کی رحمت سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہید کی برکت سے اور جمعے کی موت جس کے متعلق حضور نے خوشخبری دی کہ جسے جمعے کی موت ملی اسے عذاب قبر سے نجات مل گئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اس میں شمولیت کی شرکت کی انشاءاللہ موقع دے گا تو یہ ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔